جناب راضی ہو گئے نا ہم تو گل مان نہیں رہے اے جناب جی اس ویلے جدو مائک تے ہوندے نے سردار ہوندے نے اور تسی رہے ہو گل مننا ہی انہاں دی بھی ضروری ہے اچھا بہرحال جناب اج او ابتدائی جی میں فرمایا سی کہ اے نامی رات 9 محرم الحرام اور دن جڑا ہے نا جڑا 8 ہے بہرحال سب تو پہلا تو میں بڑا مشکور ہوں شکر گزار ہوں کہ اتنے دنوں سے یہ ساری نشستیں جاری ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک زندگی بخیر سلامت رکھے سب کو اور یہ ذکر ہوتا رہے ہمارا تو یہ ڈیوٹی ہے کہ بس اس طرح چلتا رہے اور دیگر بڑے دوست احباب نے بڑا لنگر دیتا ہے اور انشاءاللہ لنگر انہیں مکیا نہیں ہے 12 محافل پھر بھی دینا ہے ٹھیک ہے نا حضور دی 12 عید میلاد النبی تھی انہیں جی دینا ہے ان کو جی 10 مک گئیاں پھر آگے نہیں ہونا آگے پھر ہونا رہے ٹھیک ہے نا او دے بعد پھر تو انہوں پتہ 26-27 نومبر سالانہ عرس مبارک بھی ہے ٹھیک ہے ایسا سارا انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا باقی انشاءاللہ تہاڈی آواز تو لگ رہا ہے کہ تسی جاگ رہے ہو ٹھیک ہے نا لنگر بھی بڑا ہی وسیع ہے بندے بھی وسیع ہے تو انہوں نہیں کیا لنگر دینا انہوں کیا کیونکہ لنگر بھی وسیع ہے بندے بھی دینا لے وسیع نے اللہ پاک اس پورے ہمارے دنوں میں یہ سلسلہ جو چلتا رہا اس میں بے شمار دوست احباب نے لنگر دیا ہے ہمارے چودھری مقبول صاحب ہیں اور دیگر شیخ ذوالفقار صاحب ہیں اور بے شمار لوگ ہیں جو دامے پیر بہنوں نے بھی اور پیر بھائیوں نے بھی تھوڑا زیادہ اس حسینی لنگر کے لیے بڑا اہتمام کیا ہے خواجہ فاروق صاحب تشریف فرما نے یہ انہوں نے پتا ہے کہ پنکھا کیویں بند ہوتا ہے اللہ خیر کرے ورنہ ایک کھولنے والے بندے نہیں بند کرنے والے بندے نے اللہ کہا بس ایک ہی بند کرنا ہے باقی اچھا وہ بعد جو ہے نا ہوں ٹھیک ہے کہ وہ سارا شور آ رہا ہے اچھا تو کوئی گل نہیں اگر سیدہ دے نزدیک بیٹھے ہو تو تھوڑی جی گرمی بھی برداشت کرو پنکھا بند ہونے دی انہوں نے تو بڑی تکلیفاں برداشت کی ہے نا اچھا تو تھوڑی جی تکلیف بھی انشاءاللہ ہو جائے تو کوئی گل نہیں تو بے شمار انہوں نے لنگر دیتا ہے دوستان چھوٹے بڑے سبیل دا بھی آصف کاٹیا اور دیگر پیر بہنوں نے بھی اور دیگر اور ڈاکٹر شہباز صاحب نے شربت بھی اور دیگر چھوٹا بڑا سب کے نام ہے لیکن آگے بھی جو انشاءاللہ وہ تو انہوں پتا ہے کہ 10 نوں آگے پھر اپنے اپنے گھرائیں بھی سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ سالانہ عرس مبارک علی پور سیدہ شریف بھی ہے 10 محرم الحرام نو تو لہذا جو نا جو ہمارے ہاں جو کہروڑ پکا میں وہ ختم شریف ہوتا ہے وہ 10 محرم کو وہ انشاءاللہ 11 محرم کو انشاءاللہ صبح ہوگا اور اس پہ وہ تو آپ اپنے گھروں میں 10 محرم الحرام کو کھچڑا تو حریم جو ہے اور سبید جو ہے نا وہ آپ دیں اور دیگر جو ہے اور جو یہ انتظامیہ ہے ان سے گزارش ہے کہ جو بھی دوست احباب کسی زبردستی نہیں ہے بس مختصر زیادہ نہیں گپھڑ نہیں بس بہت مختصر لوگ کامل جو ہے نا وہ چلن علی پور سیدہ شریف انشاءاللہ پرسوں یعنی بروز اتوار اور 30 اگست کو انشاءاللہ بعد نماز فجر سلسلہ جاری ہوگا اور پھر شام کو نشست کے بعد جو ہے انشاءاللہ عرس مبارک سے علی پور سیدہ شریف سے جو آپ سے سائیوال اور پھر میں فوراً کہروڑ پکا شریف کے لیے بہرحال تو اس کی یہ ایک گزارش تھی اور اس کے بعد اگلا آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ تعالی تو ماہانہ ختم 11ویں شریف انشاءاللہ بعد نماز مغرب آستان آریہ چراغیہ لکشمدیہ سہیوال انشاءاللہ ہوگی آئندہ جمعۃ المبارک کو ماہانہ ختم 11ویں شریف انشاءاللہ تعالی باقی میں آج کے لنگر کے لیے بڑے ہمارے دوست احباب پہ ہمارے محترم ڈاکٹر اشرف صاحب دیپالپور سے ان کی کابینہ جنہوں نے نذرانہ عقیدت لنگر کے لیے محترم ہمارے محمد صفدر نقشبندی صاحب جیولر انہوں نے بھی اس کے لیے اہتمام کیا ہے تو دیگر تیسرے نمبر پہ ہمارے انہوں نے بھی حصہ اپنا لیا قاری ماجد صاحب کے برادر ان کے والد محترم اور ہمارے اور رانا صغیر صاحب
اور FBR سے ہمارے سنگی ساتھی دوست محمد خالد صاحب، یہ بس حسب توفیق اللہ پاک کسی کا دیا چھوٹا بڑا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بات مائک پر یا کسی کو بتانا مقصود ان کی نیت نہیں ہے کہ یہ بات کہی جائے، باقی کسی نے 1000، کسی نے 2، کسی نے 500، کسی نے اور بے شمار، مقصد کہنے کا اپنے گھروں سے ہٹ کر کسی نے بسکٹ پیر بہنوں میں، کسی نے مٹھائی اور کسی نے کچھ سارا کچھ دینا نا وہ تقسیم کر دے رہے ان دنائیں جی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارا کچھ جڑا تبدیل کر دے تقسیم کر دے رہے اے ساری چیزاں کس واسطے کیتیاں نے، کس واسطے کیتیاں نے ساری چیزاں؟ آئے تو میں پڑھ دے وہاں پہلا، لیکن لنگر سے چلتی رہے گی کہ حاجی مختار نقشبندی خلیفہ مجاز سرزمین اسلام آباد انہوں نے کیا سی کہ امام دے نال ہوواں گے، وہ گل یاد ہے ادھر میری طرح گل اڑ گئی تھی، انہوں نے کہا سی کہ امام دے نال ہوواں گے، کتے امام دے نال ہوواں گے؟ اے سوال میں تھوڑے نال پھر کردہ۔ لنگر کافی وسیع ہے اور دیکھو یار جتنا بھی ہویا تو منو دسو کہ اگر ہے اجازت تو تقریر کریے۔ گلا تو انہوں پتہ ہے کہ گلا بالکل ہی بہ گیا ہے، کئی دنہ تو متواتر تو بڑی لوگانوں تکلیفہ بھی ہوئی ہیں، کچھ مارا ہی پہیاں اور جنہاں اور بھی بارہ تو وہ ساری ہے بہندہ گرم ہے تو جنہاں تلدہ رہا سلسلہ اور گلنا بھی جس سمجھ یاد بھی ہیں 4-5 دنہ دی گلنا ادھر اس تو لے کے آج تک جنی گلہ ہو یا کل بھی بڑی گل ٹھیک اور پرسوں بھی تو ساری بارہ وقتاً میں انشاءاللہ لوڈ بھی کرتا رہوں گا اپلوڈ تو انشاءاللہ آپ لوگ سمجھئے گا بھی، اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو اڑانے کے لیے تو نہیں ہوتی نا گلنا سمجھن دے فقیرہ دی گلنا سمجھن واسطے بھی ہوتی ہیں۔ پیر بہنوں سے گزارش ہے، کچھ مجھے ایسی معلومات موصول ہو رہی ہے کہ شور مچا رہی ہے، مجھے پتہ ہے کہ حبس ہے اندر کثیر تعداد ہونے کی وجہ سے، تو بہرحال تو اگر کچھ دیر خاموشی اختیار کریں گی تو لنگر بھی حسینی ملے گا اور گفتگو بھی حسینی ملے گی۔ تو بس تھوڑا سا صبر، اللہ ویسے بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کا ساتھ بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ باقی سارے دوست اب آپ کا بڑا مشکور ہوں جو تکلیف اٹھا کر باہر سے تشریف لائے اور سائیوال کی سرزمین سے اور دیگر ہے سب تشریف لائے۔ لنگر دیتا ہے جناب پیر بہنہ نے، پیر بھائیہ نے، سارا نے کس واسطے دیتا ہے جناب؟ سارا نو پتہ ہے ایدر دیندے رہے، کھاندے بھی رہے، کھلاندے بھی رہے، کس واسطے دیتا ہے؟ میں ایدھی ایک روایت سناواں پھر آئے تھے۔ جناب مولا شیر خدا دی بارگاہ بندہ حاضر ہویا، عرض کر لگا حضور میں امیر بننا چاہتا ہوں، امیر بننا چاہتا ہوں، میں غریب ہاں امیر بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر دولت نال پیار نہ کر، ایدے نال محبت نہ کر، امیر بننا چاہتا ہوں۔ میں کی کرا لیکن روک نہ دیندہ رہے، یہ میرا ہے یا تو اڈا کول نہیں، ایسا مولا شیر خدا دا فرمان ہے۔ آپ فرمان لگے کہ بھئی دیندہ رہے، کہتے کدھر دیوا؟ کہا جو آوے خالی نہ روٹا، بس دیندہ رہے، تو دیندہ رہے گا اور تیری دولت کبھی ختم نہیں ہونا لی، نہ کسی نو خالی بھیج نہ کوئی خالی جائے تیرے در سے، جو بھی آئے جنہ ہوئے انہوں دیندہ رہے، سلسلہ روکنا۔ اگر تیرا سلسلہ دولت دا اگر کر رک گیا تو اس دولت سے بدبو آنے ضرور ہے۔ مولا شیر خدا دا فرمان ہے کہ سلسلہ جاری رکھ، اے نسخہ ہے تیرا امیر بنن دا اور نہیں۔ مولا شیر خدا دا فرمان ہے تو اے جناب نسخہ اختیار کی تو جناب سارا پیر بہنہ پیر بھائیاں کے جی اسی امام علی مقام دی بارگاہ جی جو خرچ کیتا ہے اس واسطے خرچ کیتا ہے کہ سلسلہ رکے نہ چلنا ہی رہے، بس اللہ نہ خیر چلا پھر وہ بھوکا مرنے دیں دے۔ اسی کسی نو اگر ساڑھے در تو کوئی بنا کھائے نہیں جا سکتا تو سانو وہ بنا کھائے بھیج نہیں سکتے، سیدھی جی گل ہے۔ یوم ندعو اناسم بی امامہم، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، حاجی مختار صاحب نے فرمایا کہ امام دے نال ہوں گے کہ در جنت امام دے نال، انہوں نے قرآن پاک کیا ہے دینا؟ اب جنت میں کون جائے گا؟ اعمال کی وجہ سے۔ اعمال کس کو کہتے ہیں؟
علی کا چہرہ دیکھنا. پچھلے مضامین میں بھی یہ گل ہوئی. عبادت ایک ہے ثواب ہے جی اور ایک ہے نیکی. وہ نہ نیکی ہے نہ ثواب ہے. نیکی ہے ثواب کا تعلق نہیں. اے لنگر دیتا صفدر صاحب نے, اے لنگر دیتا حضرت نے, اے ثواب دا کم. علی نو ویکھنا ثواب نہیں, ثواب نہیں, ثواب چھوٹا ہوندہ ہے, عبادت وڈی ہوندی ہے. ثواب بندہ واسطے ہوندہ ہے, عبادت خدا واسطے ہوندی ہے. تو علی ثواب نہیں کیونکہ وہ بندہ نہیں, ثواب نہیں, ثواب بندہ واسطے جو تسی اور راستے کہتا ہے. تو وہ بندہ جیسے واسطے عبادت ہو. عبادت تو بندے دی نہیں ہوندی, عبادت تو قدرت دی ہے, رب العالمین دی ہے, اور قادر مطلق ہوتی ہے. تو وہ صفات جو اللہ پاک نے اپنے محبوب دے اندر رکھی, وہ صفات اعلیٰ, وہ نوری صفات جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کملی والے دے اندر رکھی, وہ جسم دے نال منسلک ہو کے فاطمہ تو زہرا دے خون دے اندر آئی, آپ دے خون دے اندر آئی. اس واسطے ہر خون دا اثر وہ ظاہر ہوندہ ہے. ہر خون دا اثر جی میں رات میں تو انہوں دس رہا تھی کہ وہ خون جو حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر دے بارگاہ کیویں ہویا سی, اس واسطے کہ انہوں جو انہوں دے والد گرامی ہے, انہوں جو انہوں دی دلہن ملی, وہ لولی تے لنگڑی تے اندھی تے اکبیری سارا کچھ سے. کیوں کہ کوئی بندہ قبول کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, پر انہوں نے قبول کروائی کس واسطے؟ اس واسطے کہ وہ حیاتی عقائد کہ کسی غیر محرم نو نہیں ویکھیا تو سید ہوتا ہی ہوا ہے, جیدی نگاہ کسی غیر محرم پڑے ہی رہا. آج کل تو سید آج ملاوٹ ہے. علی دا نام کئی سید ایسے ہوندے نے جو علی دا نام بھی کوڑ ہوندی ہے. ایدر صحابہ دی کیوں نہیں کیتی, اے فلاں دی کیوں نہیں کیتی, فلاں دی کیوں نہیں کیتی, اے ساری گل اپنی جگہ تے ہوندی ہے. مقصد کہندا تو آسی تو اس ملاوٹ والے سید نے بھی نہیں ماندے. آسی تو سیدنا غوث العظم نو دیکھو, جننے مریدین نے تو خوش نصیب نے کہ وہ غوث العظم دستگیر جنہ دا راستہ سیدھا رستہ کسی جگہ تے منسلک ہے, وہ کسی جگہ تے مڑیا ہی نہیں, سیدھا چراغ النبی شاہ تک گیا ہے. اور وہ کس طرح چلیا, امام حسن اور حسین تو لے گئے, حسنین کریمین ہے, اور کوئی منو کہہ دے کہ نہ انہاں دا مک سکتا ہے. کوئی مومن, کوئی مسلمان روئے زمین پر شرق سے غرب تک, مشرق سے جنوب تک, شمال سے جنوب تک, مشرق سے مغرب تک, کوئی بندہ منو دس دے کہ ایسے مہینے ہی کنے بچے پیدا ہوئے نے, کسی اور دا نہ کوئی مراسی رکھیا ہوئے, کوئی اور رکھیا ہوئے, یا تو امام حسن ہوئے گا, یا حسین ہوئے گا, یا حسنین ہوئے گا, یا عباس ہوئے گا. ووٹ بعد جو اکثریت نہ ہوئے تو جننے مومن ہونگے, جننے مومن ہونگے, وہ سارے مومن حسنین کریمین دے نال اپنے بچے اندر نہ رکھن گے جو اس مہینے پیدا ہونگے. کمال دی کر رہے, حج کردہ نہیں بندہ, حج کردہ نہیں, اور حج والے دن بچہ پیدا ہو جائے وہ دا نا حجی نے سجدہ جاوے. تو طواف کیتا ہے, تو پیسے خرچ کیتے نے, تو حج دے گئے, تو کنکریاں ماریا نے شیطان نو,
وہ تیرا نہ ہاتھے کر دیتے ہیں۔ اور جس دن امام حسین کربلا چھڑ کے کعبہ چھڑ کے کربلا گئے سے مولوی نے کیا اس دن حج ہویا نہیں ہے، فقیرہ نے کیا رب نے اس دن حج کیتا نہیں، کیونکہ جنہ دی وجہ نال حج سے وہ آپ ہی چلے گئے۔ اے کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک روایت ہے کہ بلال حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے، کعبے کی چھت پہ، تو سرکار سامنے سنو گا جی کدھر گئے؟ اے کدھر میں جناب ویکھا آزان دے ماں، آزان کدھر ویک کے دے ماں؟ سرکار نے کی فرمایا جیدہ گھر ہے ادھے وال منہ کر، جیدہ گھر ہے ادھے وال منہ کر۔ لیکن گھر کے ہے لیکن جو پیدا ہویا ہے، جو پیدا ہویا ہے وہ گھر ہے۔ وہ بھائی تو پیدا گھر ہی جو ہے گھر کسی اور تو ہے گا۔ آج کوئی عورت حاملہ ہوئے اور کسی نے گھر جا کے کہہ دے تیرے گھر بچہ ہوئے گا، اور نہیں بھائی میرے چھوٹے بچے نے چھلا ہو جانا ہے، انہوں نے سایہ ہو جانا ہے، پتہ نہیں کی ہو جانا ہے، تو چل اپنے گھر کر۔ کوئی اپنے گھر چھلا بھی نہیں کرانے دا، بے بی آدھا اے دور ہے جناب اس ویلے تو، اے دور آ رہے ہیں چھلا نہیں کرانے دینا۔ وہ تو کعبہ ہے، وہ تو تیری نہ میری ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ادھر تو علی پیدا ہوئے نے۔ اور دوسری گل انہوں نے فرمایا تھی کہ مومن اور پیدائشی مسلمان تو وہ ہے جو پیدا ہی سید ہوا۔ قبلہ فقر ملت پیر سید افضل حسین شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا سید تو پیدا ہوندے ہی مسلمان ہے، کلمہ پڑھتے نہ پڑھ، پیدائشی مومن تو سید ہوندہ ہے، واسطہ بلا واسطہ ہے۔ تو اے رابطہ اگر اس خاندان دی گل کیتی جائے، قبلہ چراغ النبی شاہ صاحب دی گل کیتی جائے، تو او واسطہ ہے حضور سیدنا غوث العظم تو ڈائریکٹ سدھا مل رہے ہیں، جنہ دے بیبیانو حیا سے کہ آنکھاں جڑیاں کسی غیر محرم نو ویکھ نہیں سکتی تھی، آنکھاں غیر محرم نو نہیں ویکھ سکتی تھی، اور کوئی کان کسی غیر محرم دے کان سن نہیں سکتے تھی۔ مولا شیر خدا نو چوٹ لگی سی تو او آرے سن سارے صحابی، آپ نے فرمایا فاطمہ تو زہرا سلام علیہ، انہوں نے تکلیف ہوئی ہونی، انہوں نے پتہ ہی لگ گیا ہونا کہ منو چوٹ لگی ہے سیرہ سے، اور سارے صحابی نال نال سن۔ تو آپ نے سلمان فارسی نے فرمایا کہ انہوں نے کہہ دے پیچھے رہن کہ انہوں دی آواز ساڑی بیبیانو اندر سنائی نہ دے، اے بھی ساڑی حیا ہے۔ مولا شیر خدا سر شکستہ تھا، سر میں تکلیف تھی، تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ نو پیچھے کر دو کہ انجنا ہوئے، وہ رو رہے تھے کہ علی کو چوٹ لگی ہے، رو رہے تھے، یہ رونے کی آواز بھی میرے گھر تک نہ جائے کہ صحابہ کی آواز میری سیدانیوں کو آ جائے، سیدانیاں نہ آ جائے، رونا دیا روڑ دی آواز، وہ تو کوئی گل نہیں سی، سیدانیاں نو کسی غیر محرم دی روڑ دی آواز بھی نہ پہے بار اے حیا سڑ اس ویلے، اے حیا دا مقام سن اس ویلے، تو او نہیں دین دے سن بار کیف اللہ تعالیٰ انہاں دے صدقے سانوں بھی حیا دے، بیبیانو حیا دے، جیڑی مریدنیاں نے انہاں نو حیا دے، اور سانوں بھی حیا دے، اور حیا والی اکھاں بنائے جو قبلہ چراغ النبی شاہ صاحب دی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے انہاں دی تھی۔ اچھا بار کیا ہے آپ نے فرمایا قبلہ جناب کہ جنت تھی، بندہ اعمال دی وجہ نال جنت جائے گا، اعمال دی وجہ نال ہی جنت جانا، بندہ کس طرح جنت جائے گا؟ اعمال تو صالحہ ہے نا، نماز نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے اعمال کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے جائے گا، امام دی وجہ نال جائے گا، جنت جائے گا۔ اگر امام شیطان ہوگا تو 650 لاکھ سال نمازہ پڑھ کے بھی کافر ہویا،
صرف ایک گل تے کہ اللہ دا حکم نہیں منیا. اللہ جب اللہ کا حکم اے نہیں بنیا کہ میرے پیارے نو سجدہ کر، اللہ دی مرضی وہ مردود ہو گیا. تو اگر عبادتاں دی وجہ نال وہ مردود ہویا اور جنت جانا سی اور بخشنا سی رب تعالیٰ نے، تو رب تعالیٰ نے انہوں گنجائش دے دینا. گنجائش ہی نہیں دیتی. جد اپنے آدم دے سجدے نو بخشش واسطے گنجائش نہیں دیتی تو علی واسطے کس طرح ہو سکتا تھی؟ سیدہ واسطے کس طرح ہو سکتا تھی؟ آل رسول واسطے کس طرح ہو سکتا تھی؟ اور گل ادھے بعد امام ہے ادھر دو کیٹیگریاں نے. یہ جڑی قبلہ پیچھے چراغوں نبی شاہدہ فرماندے سن نسبت دے اندر آپ فرماندے سن کہ بندے نیک ہون، بندے نیک ہون اور امام نیک نہ ہو جنت سے نہیں جانا. امام ناکام، امام کامل نہ ہو، بندے کامل ہون جنت سے نہیں جا سکتا. اور امام کامل ہو بندے کامل نہ ہو، بندے کامل نہ ہوں وہ چلے جان گے. اور قرآن ہی دس رہا موسیٰ علیہ السلام چلے پیچھے فرعون سی، موسیٰ علیہ السلام چلے، موسیٰ علیہ السلام کامل سن، بندے پیچھے کامل نہیں تھے. اس دور دے اندر بندے کامل نہیں تھے اور زیادہ بھی نہیں تھے، تھوڑے تھے. بندے کامل نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کامل تھا، رستہ بھی نہیں دیتا. رب عرض کی تھی مولا رستہ، رب نے فرمایا اپنا آسا نکال مار پانی میں اور دے گا رستہ. تو گل تو پھر وہی ہوئی نا. اور رب کی اجازت سے موسیٰ رب کی اجازت سے رستہ لیتے تھے. گل میری سمجھ رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہے جی، رب کی اجازت سے پانی میں رستہ لیتے تھے. ادھر چراغ النبی شاہ کی بنت سفر ہے ڈرائیور کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے گاڑی دا پٹرول ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ بھئی تو گڈی نکھرے نہ کر، چل بغیر پٹرول دے منزل تک گڈی پہنچا دیتے. رب تو اجازت نہیں دے تو پتا چلا کہ آل رسول لو رب تو اجازت لین دی لوڑ نہیں. اے موسیٰ نو ہے، رب سیدہ نو نہیں. اے جو حکم کر دیں گے وہی کام ہو جائے گا. ناقص بھی کامل ہو جانے اے وہ کامل ہو گئی اور گھڑی چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کی کیا؟ کامل بندے رہی تھی نال سارے چلے گئے اور پھر ادھر جا کے جناب پار ہو گئے. اور یزید کے اس کے فرعون دے نال بندے کچھ کامل بھی نہیں تھے اور کچھ مجبوری دے نال بھی چل رہے تھے. ہوندے نا کچھ بندے کامل نہیں ہوندے، ناقص ہوندے نے. کچھ بندے کامل نہیں ہوندے، ناقص ہوندے نے. لیکن اسی اپنی مجبوریاں دی وجہ دے نال ان ناقصاں دے نال چل دے ہاں، پیڑ دا بٹا بٹھان دے ہاں. جی چل رہا ہے اس طرح کام ہوتا ہے کہ مجبور. وہی کام فرعون والا ہویا. تو فرعون دے نال جیڑا نا وہ بندے ناقص نہیں، ناقص سن کچھ مجبوریاں دی وجہ دے نال انہاں دے پیچھے چلے. پر ہویا کی کہ آخر ایک بندہ جڑا سی نا وہ سامری جادوگر جڑا سی تانوں پتہ ہے وہ جناب آخر انہیں ویکھ لیا کہ جناب کہ اے بندہ کیڑا ہے جڑا اے موسیٰ تو بھی آگے جا رہے ہیں، موسیٰ تو بھی جڑا آگے جا رہے ہیں. بارکہ میرا یہ قصہ سنانے کا مقصد نہیں تھا. تو آئی تھا ہم نے گل دسی تو میں وہ دیتے ایک گل آ گئی، ٹھیک ہے نا، وہ میں تو انہوں کر دیتی. لیکن بار انہیں کیا تھی کہ وہ بندہ انہیں آنکھ والا تھی نا، انہیں کہا جڑا بندہ رستہ پانی دیتا ہویا سی موسیٰ، جڑا بندہ آگے جا رہا سی وہ رستہ تو انہوں بکھا رہا تھی. وہ بندہ کون سی؟ لیکن جی میں بیل زندہ کر دیتا ہے، جڑا تصویر والا بیل سی او زندہ میں کر دیتا. کیویں کر دیتا؟ لیکن بھی وجہ کی تھی بھی تیرے کو انہا جادو کیویں آ گیا، تیرے کو انہا جادو کیویں آ گیا، تیرے کو انہیں کمالات کس طرح آ گئے.
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੋਲ किस तरह कमालात आ गए, ऐ सारे किस तरह आ गए। वो तो सामरी जादूगर है बहुत बड़ा है, मूसा दे दौर दा है, फिरौन दे पीछे चलण वाला। उन्हें कहा भाई ऐसी मट्टी जड़ी जिना जिस जगह कदम पे ने ऐ जेड़ा अगे जा रहा है एदी मट्टी कदमां दी ठा के बैल दे मुंह ते मलदी, ओदे अंदर जेड़ा ना बैल दे मुंह ते मलदी है, और जनाब जिंदा हो गया। एक तस्वीर जिंदा हो गई, एक बैल मुर्दा जिंदा हो गया, ऐ भी एक ताबूत खड़ा होया जिंदा हो गया। लगा भाई सूफिया ने फरमाया वो बंदा कौन सी, लगा भाई ओ बंदा जिहड़ा रास्ता वखा रहा से मूसा नु, वो और नहीं मौला अली सन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं मानते, नहीं मानते, ना मनो, नहीं मानते, नहीं मानते। कोई तो था ना फिर भी। अली नहीं थी, नहीं था अली, नहीं मानते। असि कहते हुसैन सी, नहीं मानते, ना मनो। जिब्राइल तो था ना, जी जिब्राइल तो था ना। सुनिया ने अपनी किताब में लिखा है कि वो जिब्राइल सी, अहले तशिया ने लिखा है कि मौला अली सन। फर्क कितना जाए, ठीक है ना। मैं कहता हूँ मौला अली थे, ठीक है ना। सुन्नी कहते ने कि जनाब जिब्राइल सन, ठीक है, जिब्राइल सन, ठीक है, जिब्राइल सन। जिब्राइल कौन है? जिब्राइल कौन है? वो तो इमाम हुसैन हसन दे घर दे खादिम ने। अरे खादिमा दी पाँव की मिट्टी मुर्दा बैल नु जिंदा कर सकती है, तो सईदा का मकाम कितना होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जीवे जीवे खादिमों के पाँव की मिट्टी है, जदों मुर्दा बैला नु जिंदा कर सकती है, खादिमा का मकाम है। तो तुहाडी गल मान लेंदे आ, मौलवियां दी गल मान लेंदे आ, ऐदे तो इनकार नहीं हो सकता है। ये तो सईदा दा मकाम कितना ऊंचा होएगा है, और जो इन्हां दे नाल लड़ लग जाणगे उन्हां दा मकाम कितना ऊंचा होएगा। अरे इन्हां दे पांव दी मिट्टी दा आलम है, तो आगे आलम कितना होएगा है। एक ऐ तो जनाब मोमिन तो मोमिन, मुनाफिकां नूं भी खाली जाने दिंदे। मोमिन की तो गल हो रही है, मुनाफिकां नूं भी खाली हाथ जाने देंदे है। की गल हुई? मौला शेर खुदा तशरीफ फरमान है खुद, और एक मकाम से मदीने दे अंदर खुद सरकार तशरीफ फरमान है, हुजूर कमली वाले तशरीफ फरमान है। एक बंदे ने आके अर्ज की थी कि सरकार मैं दिल कुड़ रखदा, एक कुड़ रखदा मामूली बिल्कुल जर्रा बेमिकदार। सरकार ने फरमाया के जी कुड़ रख दे। उन्होंने कहा जी मैं मौला अली की कुड़ रखता हूँ। सरकार ने फरमाया क्यों? लगा जी के माल आया सी, ओदे अंदर तकसीम विच कुछ मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं हुई, ख्याल है ठीक नहीं हुई। सरकार खामोश हो गए, चुप हो गए सरकार कि ऐ की गल हुई। उन्हें दोबारा अर्ज की, बंदा समझ आता है ना कि साई हुण किस तरफ है, ठीक है ना। शैतान नूं भी हुंदा है, जेड़े कुड़ रखते हैं उन्होंने भी पता होंदा है कि साई किधर जा रहे। अच्छा वो जनाब फिर की होया, वो फिर दोबारा अर्ज की, सरकार फिर चुप। तीजी गल हुई कि उन्हें कहा जी सरकार नाराज हो गए इस गल तो। उन्हें अर्ज की सरकार मैं ए बहुत मठा जा जड़ा मैं बुग़्ज़े अली रखिया है, ए मैं कट छड़िया। सरकार चुप। उन्हें अर्ज की सरकार मैं तौबा करता हूं, अपनी गलती की माफी मांगता हूं कि आइंदा नहीं करांगा। ओ फिर भी सरकार खामोश। उन्हें अर्ज की सरकार मैं सारी उम्र वास्ते तौबा करता वा, तुसी माफ कर दोगे रब माफ कर देगा, मैं गलती दोबारा नहीं करांगा। तीजी बारी भी सरकार चुप। जब तीन गल्लां होईयां, चौथी बारी उन्हें अपना हाथ सरकार नूं दे दिता, सरकार मैं काफिर हो गया वा, मैनूं मुसलमान दोबारा कर लो। वो समझ गया, दोबारा मैनूं ईमान वाला करो, मैं काफिर हो गया वा।
پھر دوبارہ انہوں ایمان والا کیتا گیا. ایک معمولی جا ایک معمولی جا انہا جا جڑا ہے ایک بغض علی دے رہو سارا کچھ ہی برباد ہو گیا ہوتا. ایمان ہی چلا گیا. انہیں عبادتہ بھی کیتیاں، ریاضتہ بھی کیتیاں، نمازہ بھی پڑھیاں، حج بھی کیتے، سارا کچھ ایک چٹکے ضائع ہو گیا. یہ تو وہ راہ ہے جہاں پہ ادب ہے، جہاں پہ محبت ہے، جہاں پہ الفت ہے، جہاں پہ فنا ہے. کوئی مقام نہیں، فنا کے بعد بقا ہے. زندگی حیات ملتی ہے، مرتے نہیں ہیں. حسین کا دی مرد ہے، ہر کالج موجود ہے، آج بھی موجود ہے. کوئی یوم عاشورہ دے مقام تے تو نہیں نا. اس آستانے دے کدی حسین نو زندہ نہیں کیتا. ہاں پورا سال حسین اس آستانے دے رہندا ہے. بڑے بڑے میرے کئی میرے سنگی اہل تشیوی میرے سنگی نے کئی جڑے سندے نے وہ کہندے نے کہ سائیں اسی بھی اندہ ذکر نہیں کر دے اس مقام تے. اے تو انہاں نالوں بھی زیادہ جو سانو اپنی مجلس آئے جو انعام نہیں ہویا جڑا ادھر مل گیا ہے. میں نے کہا وہ کتابی ہے، اے رحمانی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. میں نے کہا یہ کتابی ہے تو اڈا. میں نے کہا کتابی ہے، میں ادھا بھی منکر نہیں ہوں، کتابی ہے. مگر یہ اسٹیشن قبلہ چراغ النبی شاہ کا ہے. اے گل نہیں، اے قبلہ چراغ النبی شاہ دا اسٹیشن ہے. اے نہیں، اس واسطے ادھر او جو فرماندہ ہے وہی لبدا ہے، ڈائریکٹ رابطہ ہو دینا ہے. اے رحمانی طور تے ملدا ہے، او جناب کتابی ملدا ہے. اس واسطے انہوں نے کہا جی اے اور کٹی چ ملدا ہے. تو وہ قبلہ چراغ النبی شاہ صاحب نے جو علم عطا کیتا وہ سارا تو اڈے اندر سارا چل رہا ہے. وہ سیدھا ڈائریکٹ جیڑا سیدہ دے اندر چلتا آ رہا ہے آج تک. وہ آل اور آگ دے اندر جیڑا چلتا آ رہا ہے اس نسبت دے مقام تے اس جگہ تے کھڑے ہیں. اور اللہ پاک نے رتبہ اور مقام ہے انہا اونچا دیتا ہے جنہا میں گلنا پتہ نہیں میں کنی گلنا کرتا رہا کنے بیانات ہوئے نے. پچھلے مضامین تسی سارے سندے رہے ہو. کچھ لوگ جڑے نا لائیو سندے رہے نے اور کچھ اینج سندے رہے نے اور سارے ہوندے ہی رہے نے. اور مقصد کہندا اور میں قبلہ دی او مثالاں میں دسیا نے، او مثالاں دسیا نے جڑا کوئی دس ہی نہیں سکتا. اور تو اپنے گھر بطولے چراغ دی اور دسیا ہے جو کوئی دس نہیں سکتا ہے کیونکہ مقام ہی وہ اتنا اعلیٰ سی نا. انہاں تو ود کے مقام ہو ہی نہیں سکتا کسی دا. اور پھر اولو الامر دا مقام ہی نہیں دیتا. میں دین والا نہیں ہاں، میں کون، میں کسی نے مقام دے سکتا؟ کمری والے دیتے ہیں، ادھر سے منظوری ہوتی ہے، ان کے بغیر کدھر منظوری ہو سکتی ہے؟ امام جعفر صادق صلاۃ و السلام عرش تو عرش، فرش پہ بھی ڈنکے بجتے ہیں اور پھر فرش پہ بجتے ہیں، عرش پر بجتے ہیں. وہاں پر برکہ آپ آئے ہیں اتنے دنوں میں اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور مزے بھی ہوندے رہے. ذکر سے ان کے جو سن کے خوش ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا جو بندہ میرے اہل بیت کے ذکر میں خوش ہو کے بیٹھتا ہے اور ان کے ذکر کو اس کو محبت کے ساتھ سنتا ہے، تنگی کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بخشش تو کرتا ہی ہے، دونوں جہاں دی نعمتیں بھی عطا فرما دیتا ہے. ایسا بے شمار فرمایا، بے شمار فرمایا. اور پھر شہادت دا جی میں مقام ہے، کس جگہ تے تکلیف نہیں لبی، کس جگہ تکلیف نہیں ملی. رات بھی میں ایہی کہہ رہا جی نا جنہیں بھی درد رائی ہوندے نے وہ تکلیفاں تو مل دیا ہی نہیں. کیڑے بندے نے تکلیفاں نہیں، وہ بھی ان کے اپنے ہی دیتے، پرائے نہیں دیتے. تکلیف اپنے ہی دیتے ہیں، پرائے نہیں دیتے، انہوں نے بھی اپنا نہیں دیتی جی. حضرت بلال حبشی نو بھی جناب قبلہ چراغ النبی شاہ صاحب فرماندے سن کہ پتھر سینے پہ رکھے گئے، بلال حبشی دے سینے چ پتھر رکھے گئے. جرم کی تھی؟ کیا جرم تھا؟
زبان پر ذکر علی تھا. کملی والے کو عرض کرتے تھے کہ سرکار یہ جرم ہے، یہ کہتے ہیں اذان میں سے نام نکالو، آپ کا نام نکالو، درود ہٹا دو، اور درود میں تو آل رسول پر بھی ہے. جو درود کا نام نکال دے تو آل رسول کا ذکر ہٹ گیا. تو بلال کہتا تھا یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ درود نکال دوں. آپ نے نہیں نکالیا. سرکار نے فرمایا کہ تو درود نکالنے کی بات کرتا ہے، علی کے نام کو نکالنے کی بات کرتا ہے، سیدوں کے نام کے نکالنے کی بات کرتا ہے. ارے ان کے نام سے تو سورج آتا اور جاتا ہے، تو اذانوں میں ان کے نام کو نکالنے کی بات کرتا ہے. ان کے نام سے تو سورج آتا جاتا ہے، ان کے واسطے تو سورج بھی آتا جاتا ہے. تو تو ناموں کے ان کے ذکر کو نکالنا چاہتا ہے. انہوں نے شہادت کیا تھی ہے، یہ تکلیفیں دی، تکلیفیں صرف فقط تکلیفیں دی. وہاں پتھر رکھے ان کے نام پر بلال حبشی کے، اور وہاں تکلیفیں اٹھائی کربلا کے مقام پر. نہ تیری لڑائی، نہ میری لڑائی، نہ بیویوں کی لڑائی، نہ بڑوں کی لڑائی، نہ چھوٹوں کی لڑائی ہے، نہ پرایوں کی، نہ غیروں کی، نہ کسی کی. بات تھی سر بلندی کی. گل ساری سر بلندی تھی کہ سر نگو نہیں ہونا، کہدا نہ اپنا نہ تیرا. ارے سر سلامت ہے، یہ سر سلامت ہے، یہ ٹوپیاں سلامت ہے، یہ پگڑیاں سلامت ہیں، یہ بیٹیوں کی دوپٹے سلامت نے. تو یہ کسی دی وجہ نال نہیں. آج اے سلامتیاں دتیاں نے، ارے ایسی ایسی دیاں سن، ایسے ایسے بندے سن جنہ دی پگڑیاں چلی گئیاں، جنہ دے دوپٹے رول دے سن، پر آڑے چراغ النبی شاہ آ گئے کہ جان جائے تو جائے، پر میں انہاں دی عزت نہیں رول دے مانگا. کدی کسی دی آستانے دے رہن والی دی رہن والا دے کدی کسی دی عزت نہیں رولی. آج تک عزت نہ دیتیا، آج تک سر سلامت نے. تو یہ انہاں دا صدقہ ہے، بے شک انہاں دا کرم ہے. جو بھی ہے آج تک جو مل رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو بیٹھے ہیں، اے حضرت کہاں پتہ نہیں کدھر رول دے، اے کدھر رول دے، سارے کدھر رول دے، کدھر رول دے. آج خدا دی قسم اگر دینی ہے جان رب کو تو مجھے بتائے کہ ان کا باپ تھا، ان کی ماں تھی، یا کوئی اور تھا، یا چراغ النبی شاہ تھا. آئے ہائے جیوے جیوے کیسے منو جنہوں نے آج تک ساہ بھی لے رہے ہیں. خود قبلہ چراغ النبی شاہ نے فرمایا کہ ارے یہ میں ساہ بھی لے رہا ہوں. کلمات سخت نے معافی دا طلبگار. یہ آپ نے فرمایا جو ساہ بھی لے رہے ہیں، ساہ جنہاں چل رہے ہیں، یہ میں جو ساہ لے رہے ہیں، ایسے ساہ بھی صدقہ کملی والے دا ہے. ارے چراغ النبی شاہ دا ساہ صدقہ کملی والا دا. ارے ساڑھے ساہ دا صدقہ چراغ النبی شاہ دا. آئے ہائے سبحان اللہ. اے تو اڈے جا میرے، ارے بڑے بڑے دل کے مریض، بڑے بڑے گردوں کے مریض، بڑے بڑے ہیپیٹائٹس کے مریض، اور بڑے بڑے کہاں ارے ایک اشارے میں، ایک آنکھ دے اشارے دے نال، ایک پھونک دے نال بند کر دیتے. اے گلی جیڑی ہے، اے گلی، اس گلی دے اندر کسی طاقت نہیں، کسی بلا دی طاقت نہیں. کوئی گھس جائے تیرے وظیفے، تیری ہر چیز ایک بات سے چراغ النبی شاہ حق 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 ایک نہیں، دو نہیں، چار، پانچ. میرے کو پتہ نہیں کنے مریض آئے جنہوں نے کہا کہ اے سارا رولا پہ گیا ہے، لیکن اس گلی امن امن ہو گیا ہے. اے کیا گل کی ہے، لگا کہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی جانے. اے سن لین اس آستانے دی چھت دے پتہ نہیں ہتھیاں سے کنے وڈے گناہگار اور گندے بھیڑے نکمے ہیں بدکار، اور پتہ نہیں امان سینے اچ ویکھو کتنے بدکاریاں لے کے اسی اس دھرتی دے موجود ہاں بیٹھے ہاں. پر لیکن اے سلامت نے قبلہ چراغ النبی شاہ دی وجہ دے نال سارے عیب لے کے اسی ادھر موجود ہاں. نہیں تو دنیا ٹکرا دیں دی، دنیا ٹکرا دیں دی. ایسے دنیا تھا کی کام سی، اے تو بے وفا بدکار ہے. اے سلامت نے جو اسی بیٹھے ہیں، اے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. کبھی وفا کر کے دیکھ، یہ بے وفا نہیں ہے.
یہ دنیا بے وفا ہے، بدکار ہے، شیطان ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، لیکن ساری وفا اللہ پاک نے اپنے محبوب کی خون شاہ چراغ میں رکھ دی ہے، قبری والے میں رکھ دی ہے، امام حسن حسین میں رکھ دی ہے، ان کی نسل میں رکھ دی ہے۔ یہ نسل ہے، کریموں کی ہے، اصل ہے۔ مرشد جی، ہاں، ایک وہ کروڑ پکا کی سرزمین ہے، بڑے بڑے بیمار آئے، بڑے بڑے آندے نے، بڑے بڑے آسیب والے آندے نے، کچھ کرن دی لوڑ ہی نہیں ہوندی، کہندے نے جناب اس گلی چ آ گیا، آبا نہیں ہمن کر جاندے روڑا پہ جاندہ ہے، گلی جاندے پھر گیا، میں کہہ رہا ہوں ادھر پا دے وہ پا دے دے رہے کہ سارا کام ہی تمام ہو جاندہ ہے۔ ارے جن کے در پہ پڑے رہنے سے سارا کام ہو جائے، ان کا اپنا مقام کتنا ہوگا؟ انہوں کا خودہ مقام کتنا اچھا ہوئے گا؟ جن کے در پہ جہاں جسم اطہر، جسم مبارک جس زمین دے رکھے ہے، اس زمین کا اتنا عمل ہے کہ وہ زمین نور ہرا نور ہے۔ تیری میری اب بیدر صاحب فرماتے سن، بیدر حضرت اللہ فرماتے سن، اچھی تو جناب کمینے بندے ہاں، وہ فرماتے سن کہ تو بیٹھا کس جگہ تے ہے؟ حضرت اللہ صاحب فرماتے سن کہ تو بیٹھا کس جگہ تے ہے؟ اس جگہ بیٹھ کے کوئی گل سوچ کے کر، ایدر تو فرشتے بیٹھے رہے، ایدر لکھ لیندے رہے، پر تیرا عمال کی ہے؟ تیرا عمال ہے کہ تو نماز پڑھتا فرشتے لکھ دے رہے جھوٹ، تو روزہ رکھ دے وہ کہ اندر چوری کی گل، وجہ کی ہے؟ پلیٹ دے اے پلیٹ آگئی، اے دے اچھے لنگر پاؤ کہ دا مرگے دا انہیں جڑا پکیا ہے کوئی بھی ہوئے، وڈے دا وڈا لنگر پاؤ ہے دے ٹھیک ہے نا، بڑا سونا جی آلہ ہے، حلال دا ہے ٹھیک ہے نا، لنگر تو حلال دا ہے نا، سیدہ دے نادہ پکیا ہے لنگر حلال دا ہے۔ اچھا او جناب ایدے پلیٹ پا دیتا ہے ٹھیک ہے، جدو پلیٹ پا دیتا ہے بدہ جھوٹا ہے، خبیث ہے، پھر کی ہویا ہے؟ بدکار ہے جنہوں رکھا کہ جھوٹ غیبت حسد سارا برائیاں نے، پھر کی ہوئے گا کہ کبھی بھی جو بھی نیک اعمال تسی کرو گے، مثال میری سمجھنا، اے پلیٹ ہے ایسے نیک اعمال ہے توڑے، لیکن نہیں ایدے اچھ آلہ سالن ہے، روٹی ہے، سارا کچھ ہے، پر ساڑھے اعمال نے بدکار نے کی ہوئے گا؟ اے غلادت ہے، ایدے اچھ ایک غلادت پا دے، کسی قسم دی بھی غلادت پا دے، ناپاک شے پا دے تسی ایدے، اور آلہ سے آلہ سالن ایدے پاؤ، کوئی کھاوے گا؟ تسی یا میں کھاواں گا؟ نہیں، تسی ایدے شربت پا دو پیو گے، دودھ پا دو پیو گے، وہ تو نور ہے، نہیں پیو گے، کیوں؟ کہ غلادت دے اندر جو بھی تسی پاک چیزہ پاؤ گے وہ ساری غلادت ہی ہوتی جائے گی۔ تیرے دل میں تو کوڑ ہے علی کی، تیرے دل میں تو کوڑ ہے شاہ چراغ کی، تیرے دل کے اندر تو کوڑ ہے امام حسین کی، یہ غلازت ہے۔ اس میں اب نیک اعمال نمازیں پڑھ جھوٹ، تو اب اس کے اندر نیک اعمال کر، روزے چوری، صدقہ خیرات کر، چوری بدکاری کسی کام نہیں آنے والا، تو پھر سارا عمل کام کس طرح آئے گا؟ تو پتا چلا کہ ہر حال میں وفا ان سے کر، محبت ان سے کر۔ ارے تو کامل ہے یا نہیں ہے، پر تیرا مرشد تو کامل ہے، ہائے ہائے ہائے، جیوے جیوے، مرشد تو کامل ہے، وہ تو لے جائے گا ساتھ، وہ تو نہ لے جائے گا، تو حساب اس عمل دا پہلے نہیں ہوئے گا، ادھر پولیس رات پہ آگے اچھا جائے گا، ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، کیا کیا ہے، ایدی وجہ سے نال جدوں تک ایدہ حساب ہوئے گا آگے آگے۔ انہاں تکلیفہ پائیاں، کی تکلیف ہوئی جناب؟ تکلیفہ ہوئیاں، ادھر سر کٹ گئے ٹھیک ہے، سر بولے، آنکھیں بولی، ہر شے بولی، پتا تھا کہ یہاں پہ شہید ہونا ہے، شہید تو قرآن کا فیصلہ زندہ ہے، اور پھر آج تو کوئی شہید ایک کو تو نہیں ہے،
جو جام شہادت نوش فرمائے دین کے راستے میں، شہید تو بے شمار نے۔ قبلہ فخر ملت بھی شہید نے، قبلہ چراغ النبی شاہ صاحب بھی شہید نے، بطول چراغ بھی شہید ہے، اور بھی بڑے بڑے پتہ نہیں کنے سارے شہید نے، جنہیں انہوں نے حدیثاں دے مطابق شہید نے سارے۔ اللہ پاک نے انہوں نے درجات بلند کیتے نے اور شہید بخشا ہویا، اور جد تک شہید اس دنیا تے نہیں جاندا، جدوں تک او دا خون دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگدا، جدوں تک او رب کا دیدار نہ کر لے، تیرا یا میرا نہیں، رب دا دیدار نہ کر لے۔ اور او امام حسین دی ہمشیرہ حضرت زینب ادھر قبلہ کہ فرمان دینے کہ بیٹھے تقریر کر دینے، تقریر کردے کردے قبلہ رو پڑھ دینے، دوران تقریر زباں پہ نام سیدہ زینب دا، اور پھر روندے کیوں نے کہا آپ نے فرمایا علی اصغر بھی گیا، پیاسے گئے، سارا کچھ ہوندے ہوئے گئے، ادھر سید الشہداء امام علی مقام بھی گئے، بہنوں نے محبت ہو دیا نا، اے جڑی سیدہ دی محبت ہے نا، بہنہ دی ماما دی آپس دی، اور پھر اے گل نہیں، اے جان چراغ النبی شاہ صاحب نے کر کے بکھایا، غیرہ دی بیٹیاں نو اپنی بیٹی سمجھ کے بکھایا، غیرہ دے بچہ نو اپنے بچہ ورگا کر کے بکھایا، زبان نال نہیں کر کے بکھایا، انج نہیں کر کے بکھایا، جدو آنسو آندے سن پھر رو کے کی گیا کہ انہیں جناب او بہنا جڑی سن او گھوڑے روک دے سن، پھر بھی انہیں مصیبتہ سیاں، خون بہایا گیا، نہ جانے کی ہویا، سرکار نے پہلے مثالہ دیتیاں سن، سرکار نے انہاں دے جناب محبتہ کیتیاں سینے نہ لایا، گردنہ چومیاں، ارے ایک مقام اس قسم دا سی، غور کرو، ایک مقام اس قسم دا سی جناب کہ حضرت امام علی مقام بچے ہیں چھوٹے گود دے اندر اور بھوک پیاس لگی ہے، پیاس حضرت امام حسین کو پیاس لگی بھوک، اور پھر ہویا کی کہ دودھ نہیں مل رہا، دودھ نہیں مل رہا، سرکار نے کی فرمایا اپنے انگوٹھا امام حسین کو چسوانا شروع کر دیتا، جناب حضرت منو دسو تیرے میرے انگوٹھے کی طاقت ہے دودھ کٹ دے، دسو تیرے میرے انگوٹھے کی طاقت ہے دودھ کٹ دے، ایسے کی کٹ ڈانگے، اے خون مصطفیٰ نے، ٹھیک ہے نا، خود کمری والے نے، امام حسین بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بچپن ہے نا چھوٹا بچہ، ٹھیک ہے، اور وہ یہ میں صرف تقریر کی وجہ سے چھوٹا کہہ رہا ہوں، بچہ وہ چھوٹے نہیں ہیں، وہ تو پیدائشی ہی بڑے ہیں، جب سے ہیں، جب آدم بھی نہ بنا تھا، آدم کی توبہ بھی ان کے نام سے ہوئی تھی، تب سے ہیں، تب کچھ بھی نہ تھا، نہ یہ زمین تھی نہ آسمان تھا، تب سے ہے، پر سرکار نے اپنا انگوٹھا چسا دیتا اور منہ چبا دیتا اور دودھ نکلتا رہا، کمال ہے، ماما دودھ پلا دیا نے، کونسیپٹ ہی بدل دیتا، اولاد پیو دی وجہ نال ہوندی ہے، مگر کونسیپٹ بدل دیتا، دنیا دی اولاد پیو دی ہوئے گی، پر فاطمہ تیری اولاد تجھ سے ہوگی، کونسیپٹ شریعت ہی بدل دیتا سرکار نے، اور انگوٹھے دے نال دودھ کر دیتا اور پلا دیتا، اور جناب سیر ہوئے جدو امام حسین پی پی کے سیر ہو گئے، پھر اپنے اپنا انگوٹھا بار کر دیا، جنہوں سرکار نے اپنے انگوٹھے دے نال دودھ پلایا، آج کل تو انگوٹھا کون چوسے گا، کرونا وائرس ہو جانا، جراثیم ہو جانے، سینیٹائزر دے نال تو اللہ اللہ خیر صلاح، آج کے دا انگوٹھا 20 سیکنڈ تک ہاتھ دو جناب، پھر جا کے انگوٹھا کوئی اپنے منہ تے لانا، پلانا تو دودھ ہی کر رہے ہیں، پہلا تو 20 سیکنڈ تک ہاتھ دو،
پھر اپنا انگوٹھا رہنا ہے آج دا حال ہے. اور کملی والے کا حال تھا کہ انگوٹھے سے دودھ پلاتے تھے امام حسین کو، جن کا سجدہ بڑا ہے یا سوار بڑا ہے، ان کو دودھ پلاتے تھے. دودھ اپنے انگوٹھوں سے دودھ پلا پلا کے سرکار نے جنہوں بڑا کیتا جوان کیتا ہے. اور پھر سرکار نو پتہ انہوں نے جامع شہادت نوش کرنی. او درد کنا ہوئے گا، او مقام غم دا کنا ہوئے گا جنہوں کسی نو تو پتہ ہی نہیں نا کہ انہیں رہنا ہے جانا ہے. اور سرکار نو تو پہلے ہی پتہ چل گیا سی کہ وہ مقام آئے گا کہ ایک مقام دے اندر کون تو اڈے ہی بندے تو اڈے ہی امتی دے بندے امتی انہوں جنہاں لڑائی تے شہید کرنگے کوئی اور نہیں. پھر کی ہویا وہ سلسلہ جنا اپنے ہی بندہ رہے انہوں شہید کر دیتا. آج تک انہوں دی یاد منائی جا رہی ہے. اسی سارے بیٹھے ہیں جمع ہوئے ہیں انہوں دی یاد ہی بیٹھے ہیں. انہوں دی بہن زینب ٹھیک ہے جس ویلے قبلہ چراغ النبی شاہ جس ویلے اس زینب دا ذکر کر دے تو آنسو آ جان دے. گل کی سی کہ جدو جامع شہادت نوش فرمایا ظاہری طور تے نہ بھائی ہے نہ اور رشتہ دار ہے نہ کوئی ہے، اکیلی رہ گئی. اور جب اکیلی رہ گئی تو دشمن کے ڈیرے سے آواز آتی ہے کہ زینب کو پیش کیا جائے. ارے سائیں دے نال بہارا ہوندیاں نے ورنہ کبے بول دینے ساری بہارا سائیں دے نال ہوندیاں نے. اگر سائیں موجود تھا تو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. ان کے گھر پر کوئی تیمارداری کے لیے بھی رونے کی آوازیں دھی بیٹیوں کو نہ آئے. وہ حیا کا پردہ تھا. پر آج جب سائیں نہیں ہے تو دربار میں یزید کی آواز دی جاتی ہے کہ زینب کو پیش کیا جائے. اور قبلہ چراغ النبی شاہ صرف اس گل تے زاروں قطار رون لگ جاندے کہ آج اگر امام حسین ظاہری طور تے موجود ہوندے اس موقع تے تو ویکھ دے کہ کس کو دربار میں بلانے کی اجازت دی جا رہی ہے. اور پھر جب دربار میں با پردہ ہے اس زینب سلام علیہ تو جب پیش کیتا گیا بہن حسین نو پیش کیتا گیا انہیں یزید نے کہا کہ بڑی مصیبت ہو گئی کہ حسین بھی گیا علی اصغر بھی گیا خان وعدہ بھی گیا اکیلی رہ گئی. نے کہا کوئی مصیبت نہیں، وہ کل بھی زندہ تھے وہ آج بھی زندہ ہے. مجھ پر مصیبت یہ نہیں کہ سب کے لاشیں اٹھا دیے، مصیبت یہ ہے تو جیسے خبیث کے سامنے کھڑی ہوں. سید خبیثہ دے سامنے کھڑے ہون اے سیدہ دی مصیبت ہے. سیدہ دی دھی بیٹیاں دی مصیبت اے کہ خبیثہ دے سامنے کھڑے ہون. جاننا تو چلے جان نظرانے جاننا دے پیش کر دیں اللہ دی بارگاہ پیش کر دیں جاننا چلی جان وہ مصیبت نہیں سمجھ دے کیونکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اگر رضائے محمد ہوتی تو نہ یہ واقعہ ہوتا نہ شہید ہوتے. اور یہ واقعہ کیا ہے؟ ایک واقعہ نہیں ہے، اس پہ گرا ہے ساری قیامت تک کے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے. ہدایت کا سرچشمہ ہے. اے جنہیں دن تسی بیٹھے رہے ہو کی ہدایت پائیے منو دسو. سب تو پہلے تو اے ہدایت ہونا چاہیے کہ سارے رابطے چھڑ کے ذات مرشد دا رابطہ رکھو. اللہ اللہ کا رسول اور حسین نو راضی کرنا ہے. پہلے دن تو دعائی گل ہوئی اللہ اللہ خیر صلاح. باقی ذکرون علی ان عبادت اگر اے ذکر ہی کر لیا ہے تو اے بھی عبادت ہی ہے. اونچا رتبہ ہے اے عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی ٹائم بہت ہی ہو گیا اور لنگر بھی بڑھا ہو گیا ہے. ہاں جی تو 11:15 ہونا لے ہیں جی تو ٹھنڈا تو ہو سکتا ہے نا نہیں جی. قبلہ چراغ النبی شاہ جناب 90 سال دی عمر جتنا آ جانا ہے تو بڑھاپا نہیں جی نا تو گل اس طرح ہے. تو انہوں نے کوئی مقصد نہیں وہ 90 سال بھی جمع مر سن
کیوں سن وہ عشق تھا کملی والے کا نہیں جی عشق تھا کملی والے کا ورنہ نہیں انہوں دا عشق تھی تو گل ساری تھی انہوں دا عشق نہیں ہوتا اور عشق انہوں دا تھی تو سارا کچھ ہے عشق نہیں محبت جہاں پہ ختم ہوتی ہے جہاں پہ محبت ختم ہوتی ہے وہاں پہ عشق شروع ہوتا ہے جہاں پہ محبت ختم ہوتی ہے وہاں پہ عشق شروع ہوتا ہے ہم عشق فنا کا نام ہے جہاں پہ اگر شریعت دے دائرے اپنی جگہ تے موجود نہیں پر شیخ کے ساتھ نسبت محبت کی بات ہو رہی ہے بندہ اور کسی کی محبت کے نام فنا کا مقام پہ نہیں ہے کہ بندہ کہہ دے میں انہیں کسی جگہ تے کرا میرے تو شریعت لاگو رہی ہے شیخ کے مقام پہ آ پہلے ٹھیک ہے نا پہلے شیخ کے مقام پہ آ کہ عشق ہوتا نہیں سبھی کے لیے یہ سارا واسطے نہیں ہوگا نا سارا واسطے نہیں ہوگا نا کسی کسی کے لیے ہے عشق ہوتا نہیں سبھی کے لیے ہے یہ الفت کسی کسی کے لیے عشق ہوتا جن سے ہوتا ہے ان کو دیکھا تو ہم نے یہ جانا ان کو دیکھا تو ہم نے یہ جانا چاند نکلا ہے روشنی کے لیے عشق ہوتا جب شاعر نے ایک گل آخری سی بڑی سونی کی تھی ایک نچوڑ بھی کہ شاعر نے ایک گل آخری سے دے ایک گل کام بھی مکا دیتا ہے صحیح حقیقت دسیا ہے یہ شیخ اے گل جڑی ہے نا شیخ تو ہٹ گیا ہے اے تو غزل ہے لیکن شیخ تو ہٹ گیا ہے شیخ کے اندر ایک چیز نہیں پائی جاندی لیکن انہیں گل تجربے صحیح کہتی ہے ہم نے دیکھا ہے آج کل عادل شاعر اس لکھنا رہا ہم نے دیکھا ہے آج کل عادل کوئی مرتا نہیں کسی کے لیے عشق ہوتا نہیں اے سارا واسطے نہیں ہوتا ہے نا کسی کسی واسطے ہوتا ہے تو پیار ہے کسی اور کا تجھے چاہتا کوئی اور ہے کہ ہر ایک واسطے نہیں ہوتا ہے ہاں تو دیکھتا کوئی اور نہیں ایک کو رہی ہونا چاہیے پیسے بے وفا نے کل رات ہی کر رہے جو ایک پہ جائے دو پہ جائے تین پہ جائے وہ بے وفا ہے اور جو ایک پہ رہے وہ با وفا ہے تو یہ پیسے بے وفا ہے ان سے محبت نہیں کرنی جو ایک پہ رہے اس سے محبت کر رہی ہے بس ٹھیک ہے نا کیونکہ محبت کا تعلق ہے کیا حضرت یک در گیر و محکم گیر ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ بس اسی پہ جم کے بیٹھ جا استقامت کے ساتھ استقامت کا مطلب ہے مضبوطی دے نال ڈٹ جا ایک جگہ دے پتہ نہیں کد ملے نہ ملے اس خیال اچ نہیں ہے تو وہ راہ ہے مانا کہ پر خطر ہے یہ عشق کی راہیں اے چراغ ہمت نہ ہار اے دلا آگے قدم بڑھائے جا ادھر آگے قدم بڑھائے جا دیکھتا جا ہوتا ہے کیا یار کی رضا میں راضی رہ بس یار اس طرح بھی رکھے بس اسی رضا سے راضی رہ تیری یادوں کے چراغوں کو جلا کر روئے ہم دنیا کی چاہتوں کے ارمانوں کو اپنے مٹا کر روئے صرف تیری محبت میں سب کچھ مٹا کر روئے اور مولا علی تو یہ فرمایا کہ دنیا کی محبت تو مردار ہے مولا شیر خدا فرماتے ہیں دنیا کی محبت مردار ہے انہیں کچھ نہیں حاصل ہونا اصل محبت تو کملی والے کی ہے بہرحال اے جناب فنا کی باتیں ہیں گلا بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس واسطے جڑا نا تو لیکن پھر بھی چل گیا نا انہیں دنہ چل گیا ٹھیک ہے نا چل گیا تو انہیں کے چلتا رہے گا نا کام تیرے نام سے ہی نام روشن ہے میرا یہ کام چلتا رہے گا
ہاں جی سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے یہ پیارا سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے یہ پیارا اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ وہ جگ میں نام ہمارا دو جگ میں ہوا نام ہمارا روشن تیرے نام سے دو جگ میں ہوا نام تیرے نام سے ہے تو ہے تو سارا کچھ ہے تو نہیں تو کچھ بھی نہیں تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ مانا کہ میں فی الجوان ہنسی ہے ان کے نام سے ہے نا کہ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ مانا کہ میں فی الجوان اور وہ آئے نہ آئے جمی ہے نگاہیں وہ آئے نہ آئے جمی ہے نگاہیں ستاروں نے دیکھی ہیں جھک جھک کے راہیں ستارے جھک جھک کے راہیں دیکھ دینے جناب ستارے جھک جھک کے راہ دیکھ دینے کس کی جاگت ستارے دیکھتے ہیں یہ جس نسبت و محبت کی بات ہے ادھر ستارے ان کو جھک جھک کر دیکھتے ہیں جن کی تو عام محبت کی بات ہے کہ ستارے جھک جھک کے دیکھ دینے اور جہاں کملی والے کی بات ہو تو وہ ستاروں سے کھیلتے ہیں یہ تو تیری اور میری محبت کی بات ہے کہ ستارے جھک جھک کے دیکھتے ہیں ادھر تو مولا شیر خدا بیٹھے ہوں اور فاطمہ الزہرا سلام علیہ بیٹھی ہو نور چمکا اور چاند میں سما گیا بیٹھے سن بندے سارے انہوں نے کیا کہ سرکار یہ آسمان پہ نور کیسا چمکا اور چاند سے جا ٹکرایا سرکار کملی والے مسجد نبوی میں تھے کی فرمایا آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے سرکار سانو بھی دس دو جو تو انو پتا ہے اے راز دی گلہ کون دسے سرکار نے کی فرمایا اس ویلے اپنے محل دے اندر محل ڈبل سٹوری ٹرپل سٹوری نہیں سی ایک یا ڈیڑھ مرلے دا سی ایک یا دو مرلے دا محل سی وہ محل ہی ہونا جہاں بادشاہ رہن دے ہونا محل ہی ہونا نا جنہ دے پورے دنیا دے بادشاہ چل دی ہوئے وہ محل ہی نے نا اپنے ورگے کیسے محلات جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے آ کے تجھے پاگل بنایا بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل سوایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں یہ محلات یہ کوٹھیاں یہ بنگلے یہ بینک بیلنس ادھر ہی رہ جانا ہے ادھر ہی یہ جگہ جی لگانے کی نہیں یہ ساتھ جو جانا ہے تو وہ تیری یا میری گل نہیں جانی عمر فاروق کے سینے پہ امام حسن کا رکا تھی جد کا رکا تھی کملی والے کی تو بات پکی تھی نا کہ یہ جنتی ہے تو پھر کیوں بتایا کہ جی کہ میرے سینے پہ رکا امام حسن کا ہو جنت میں جانے کے لیے یہ سند کافی ہے انہوں نے بتلا دیا کہ اگر سرکار نے فرما بھی دیا ہے کہ جنت ہی ہے مگر جنت کسی کو رینٹ پہ نہیں پرماننٹ دیتی ہوئی ہے جنت رینٹ پہ نہیں دے یہ 2-4 سال کی رینٹ تو ہم دیتے ہیں وہ تو کملی والے جس کو دیں وہ پرماننٹ دیتے ہیں یہ رینٹ پہ تو آپ دیتے ہوں گے رانا حارث صاحب دیتے ہوں گے سری صاحب دیتے ہوں گے تسی دیتے ہوں گے رینٹ پہ لیکن یہ 2-4 سال کی گلہ ہوں گے رینٹ دے دیتے لیکن جس کو کملی والے دیں
وہ ریٹ نہیں، وہ پرماننٹ ہوتا ہے۔ اور جو قبلہ چراغ النبی شانو کملی والے نے دیتا آپ نے فرمایا اور پرماننٹ دیتا۔ آج تک کھارے نے سارے، آج تک کھارے نے، کئی گرارے نے، ٹھیک ہے نا۔ دو کتاباں پڑھ کے کتے بھوگ دے نے، کدی فاطمہ زہرا نو کہنے نے، کدی مولا سید خدا نو کہنے نے، کدی کسی نو دو کتاباں پڑھ کے بھوگتے ہیں۔ اور قبلہ چراغ النبی شاہ پتہ کی فرماتے سن؟ اپنے ہوں جو پڑھائے ہوں، آپ فرماتے سن کہ ان اللہ ما صابرین، اللہ کے اس پیغام پہ، اللہ کے اس حکم پہ عمل کر، کتے بھوگدے ہی رہن گے، کتے بھوگدے ہی رہن گے، انہوں نے بھوکن دیو، ٹھیک ہے۔ تو اس واسطے آپ فرماتے ہیں اسی ان کتیاں دے لڑ لگے ہاں جڑے آسمان دے اتے پیرا دینے نے، اسی ان کتیاں دے لڑ لگے ہاں، لیکن ان کتیاں نو بھوکن دیو، تسی انہاں دے صبر کرو بس، اللہ اللہ خیر صلاح، اللہ تعالیٰ خود ہی انہاں نو ویکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی صبر نہیں کر دے، پھر سانو اپی ویکھنا پیندا ہے، پھر کام سارا خراب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، بس جو قبلہ نے فرمایا تھا اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ اس کملی والے نے پرماننٹ دیتا ہے، اور کنوں حسنین کریمین نو جنت پرماننٹ دے دیتے، تو وہاں پہ عمر فاروق ہو یا کوئی بھی ہو وہ جنت نہیں جا سکتا جب تک سائن حسنین کریمین نہ ہو، انہاں سے جب تک سائن نہ ہو اس وقت تک نہیں جا سکتا۔ یہ نسبت اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں، گلا بالکل جواب دے رہے ہیں، تو بہرحال اللہ پاک قبول فرمائے۔ ہے جی کیڑا سارے ٹکٹ ہوتا کربلا چلنا ہے، انشاءاللہ چلیں گے، یہ تو سارے پہلے آ گیا نہیں۔ بارش بدل سی نا، وہ بدرہ نے بھی ذکر کیتا ہے، آج انہوں نے چھٹی دیتی ہے صرف سائیوال واسطے، باقی ہر جگہ موجود سن، صرف اس ٹائم تھے 12 بجے کے بعد باقی ہر جگہ موجود سن، ٹھیک ہے نا، صرف اس ٹائم چھٹی دیتی ہے۔ کل نال ذکر کر رہے تھی، کل نال میں کیا سی، اے نہیں منتے پتہ منن، میں کیا سی، ٹھیک ہے نا، میں انہوں نے کیا سی کہ میں کہا بھائی 2-4 دن پہلا کیا سی، میں کہا ایک حاضری تھلے لگی نہیں لگنی ہے، کیا سی کہ ایک حاضری تھلے لگنی ہے، وہ کس طرح لگے جو مرضی جس طرح ہوگی لگی، اللہ اللہ خیر صلاح، بارش کے اندر می پہ گیا اور حاضری تو ہو رہی ہے، جنہوں نے بلانا تھی وہ پھر بھی آ گئے، ہے کی گلی، اور اس ویلے جنہیں آئے ہوئے ہیں بھی آ گئے۔ اے تو جناب دعا تو اپنی جگہ پہ قائم ہے نا، بیبیاں بھی عورتاں بھی بیچاریاں، میں انہوں زیادہ تر سنا دے آنا ہے، وہ زیادہ پریشان ہو دیا نے، تو انہیں محبت دے نال چل کے آندیاں نے، گرمی حابت اور پتہ نہیں کی ہے، وہ کہندے ہیں جناب اللہ دے پیارا دا ذکر ہو رہا ہے، شہیدان دا ذکر ہو رہا ہے، اور جناب اللہ تعالیٰ سننی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دی سننے گا انہاں دے صدقے، تو یہ ٹھیک ہے، اور صدقے ہی سندا ہے، صدقے ہی، مثال دے کوئی کہنا نا بندہ وہ شیطان منکر سی نا، وہ یا اللہ مدد دا منکر نہیں سی، وہ سانو کہندے نے تسی جناب چراغ نبی شاہ تو کیوں مانگ دے ہو، ٹھیک ہے، تسی علی تو کیوں مانگ دے ہو، تسی حسنین کریمین نو کیوں مانگ دے ہو، ٹھیک ہے، کیٹیگری ہونی ہے نا۔ میں صفدر صاحب نے کہا صفدر صاحب کہ جی منو پیسہ دی لوڑ ہے، چند پیسے دینا، میں مثال دے رہا، مثال مفروض ہے، نہ کدی لوڑ پئی نہ کدی لوڑ پئی نہیں مانگ لی، اچھا او جناب میں کہا ماں تو مقصد ہے نظرانہ ٹھیک ہے اپنی جگہ قائم ہے، او جناب میں کہا دے تو کہنے گے کہ بھی اے بیچ سے انہاں کو لو مانگ رہا نا، رب تو نہیں مانگ رہا، رب سے تو نہیں مانگ رہا نا، میں کہوں کہ صفدر صاحب مجھے دیں، یہ کہیں کہ رب سے مانگ، تو میں کہہ دوں کہ میرے رب نے نہیں دیا آپ دے دیں، تو یہ ہو گیا کفریہ، رب کا منکر ہو گیا نا، رب کو راستے سے ہٹا دیا، تو رب کو ہٹا دیا، مرشد بھی رب ہوتا ہے نا، اللہ 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 ہے جن کا ذکر
جنہ دا ذکر جنہ نہ ویکھنا عبادت ہو وہ ثواب اور تو نہیں ہے نا تو اس واسطے لیکن رب تو ہے نا وہ تو پھر کی ہویا وہ نکال دیتا ہے پھر میں کہہ دا کہ انہیں کہا جی کہ رب تو نکال دیتا ہے نا پھر تو کفریہ ہو گیا میں کہوں گا نہیں تیجی کیٹیگری دے اندر کہ نہیں اور رب نے بھی تو انہوں دیتا ہے اس واسطے تسی منو دے دو اس رب کے دیئے میں سے دے دو یہ دوسری کیٹیگری میں آدھا جرم ختم کر دیتا ہے آدھا پھر بھی مجرم ہے وہاں اندر کچھ ہے پھر بھی گڑبڑ ٹھیک ہے نا اور کچھ مانے ہے اپنے مطلب دے خاطر کچھ من لے آئے کہ بھی رب کو بیچ میں لے آیا ہوں اپنے مطلب کے خاطر مرشدوں لے آیا ہوں بیچ ٹھیک ہے نا کچھ من لیا کہ بھی دے دے رب نے ہی تجھے دیا نا مجھے بھی دے دے تو انہوں بھی رب نے ہی دیتا ہے نا اور رب دے دین دے منو دے دو ٹھیک ہے آپ ہاف کیٹیگری آ گئی نہیں اگرچہ مننا ہے رب کو ہی ہے تو انہوں نے کہا جی میں رب کے صدقے سے رب کے وسیلے سے ہی تو آپ سے مانگ رہا ہوں رب نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے یہ میں مانگ آپ سے نہیں رہا یہ میں رب سے ہی مانگ رہا ہوں یہ تیجی کیٹیگری ہے جو صحیح خالص ہے کہ میں مانگ مرشد تجھ سے رہا ہوں پر مانگ رب سے ہی رہا ہوں کیوں کہ رب نے اس دروازے میں بھیجا ہے رب نے تو انہوں دیتا ہے اور تو اڈا وسیلہ دے کے تو وہ مانگ رہے ہیں اسے یا علی مدد سے مانگنا تو جرم ہے ہی نہیں مرشد سے مانگنا جا کے یہ تو برا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا صرف اس کا فطور ہے یا اس پہ کئی گڑبڑ ہے جب یہ 40 دن حسین کی بہن نے فرمایا کہ اگر 40 دن اگر اس میں گڑبڑ نہ ہو خلوص ہو تو وہ ولی بن سکتا ہے اور اللہ بخشش کر دے گا اور وہ ولی بن جائے گا اللہ نسبت عطا فرمائے محبت عطا فرمائے گرمی کا موسم ہے 11 بج گئے میں پھر آخر کے اندر بڑا مشکور ہوں اللہ یہ محفلیں سجتی رہیں حضور کا ذکر ہوتا رہے اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا رہے یہی ہماری پہچان ہے یہی ہماری نسبت ہے یہی ہمارا سب کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضر قبول فرمائے میں بڑا مشکور ہوں تمام دوستوں کا جو یکم محرم الحرام سے لے کے کروڑ پکا سے لے کے یہاں تک سواری چلی وہ طیبہ سے سواری کربلا تک چلی یہ یکم محرم سے سواری کروڑ پکا سے سہیوال تک چلی کوئی اسلام آباد سے کروڑ پکا پھر اسلام آباد سواری اور پھر سہیوال سواری ٹھیک ہے نا انشاءاللہ ارے اسی بھی برسوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سواری چل دیا رہنے گیا ایسا ٹھیک ہے نا تو اے سفر ہی سارا تو میں سب کا بڑا مشکور ہوں تمام ذمہ داران تمام خلفاء تمام پیر بہنیں اور تمام لنگر دینے والے سنگی ساتھی جنہوں نے لنگر میں حصہ لیا تمام سرخان مصطفیٰ تمام منقبتیں پڑھنے والے تمام اللہ سب کو جزا دے اللہ خوش رکھے اور جو کچھ سنا فیس بک پہ سارا آج آ رہا ہے وقتاً فوقتاً جتنے بھی کلمات پیچھے بیانات ہوئے وہ وقتاً فوقتاً سارے اپلوڈ ہو رہے ہیں انہیں سنے بھی آگے بھی پہنچائے اور عمل بھی ہو اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کا قبول فرمائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں میرے لیے بھی آپ اپنے لیے بھی کریں پیر بہنیں بھی دعا کریں اور لائف سننے والے ہمارے تمام سنگی ساتھی جتنے بھی ہیں جو بیرون ملک وہ بھی سب دعا میں شامل ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پیاروں کا صدقہ دے کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور سنے گا اپنی گناہوں پر نادم شرمسار ہو کر دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں جہاں پہ اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے دعا ہوتی ہیں پھر بہنیں بھی بڑی بڑی دعا کے لیے یہاں پر موجود ہیں اللہ پاک سب کی حاضری کا قبول فرمائے انشاءاللہ تو یہ تمام ثواب بھی اور یہ برکتیں اور جو بھی ہم نے یہ پڑھا ہے وہ بھی اور جو پرچیوں کے ذریعے بھی بیویوں نے پڑھا دوست ثواب نے پڑھا بس وہ ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار عذاب القبر عذاب الحشر عذاب السکرات عذاب المیزان اے اللہ کریم
ہماری پیر بہنوں نے ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پہ سورہ یاسین شریف بے شمار دفعہ پڑھی اور دیگر کلمات پڑھتے رہے انہوں نے، اور جو لنگر دیا گیا محترم ڈاکٹر اشرف صاحب اور ان کے ساتھ کثیر تعداد میں یہ لنگر ہے جو کہ ہمارے محترم صفدر صاحب نے اور رانا حارث صاحب اور ہمارے قاری ماجد صاحب کے برادر ان کے والد محترم ان سب کی طرف سے لنگر میں جو بھی حصہ ان کی طرف سے ہوا، اور ڈاکٹر اشرف صاحب اور صفدر صاحب نے بھی کثیر تعداد میں دیا۔ اے اللہ پاک ان کا ثواب بھی جو آج کا ہے، دیگر جنہوں نے دیا چودھری محفوظ صاحب، شیخ گلوکار صاحب اور دیگر تمام لنگروں میں پیر بہنیں، پیر بھائی، چھوٹا بڑا 1500 سبیل چلانے والے اور دیگر جنہوں نے بھی جو بھی اہتمام کیا سبیل سے، ہمارے انگلینڈ سے محترم اختر صاحب نے سبیل کے لیے اور دیگر سنگی ساتھیوں نے جو بھی اہتمام جہاں کہیں سے بھی، اے اللہ کریم سب نے جو بھی جتنا بھی کیا، اے اللہ کریم سب کا قبول فرما، اور یہ تمام پڑھا لکھا جو بھی یہاں پہ ذکر اذکار ہوا اور جو پکایا کھلایا کھایا ذکر کیا اور بچیوں نے سورہ یاسین شریف اور درود پاک اور جو کچھ کلمہ کلام سمجھ کے ذریعے بھی اور دیگر کلمہ کلام جو کچھ جہاں کہیں بھی پڑھا، اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے دس میں ہدیۃ نذرانہ تک پہنچتے ہوئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جملہ صحابہ کرام صحابیات رضی اللہ عنہم شہداء کربلا کی بارگاہ میں پہنچتے ہوئے، اے اللہ کریم حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ دس میں پہنچتے ہوئے تمام بزرگان حسام سلسلہ قادریہ سروردیہ چشتیہ نقشبندیہ حضور قبلہ عالم امیر ملت حافظ قاری پیر جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ میرے پیر و مرشد فخر ملت حضور قبلہ پیر سید افضل حسین شاہ صاحب رضی اللہ عنہ حضور قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت محترم شیخ طریقت حضور قبلہ پیر سید چراغ النبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارے ڈاکٹر اشرف صاحب کے والدین اور محترم صفدر صاحب کی والدہ اور ہمارے محمد اشرف صاحب اور ان کے برادر ان کے والد صاحب کے بیٹے اور ہمارے ثنا خان قاری ماجد علی نقشبندی ان کی کو سب کو یہ ثواب بھیجتے مولا قبول فرما۔ اے خالق کائنات جتنے بھی ذمہ داران خلفاء سنگی ساتھی اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی ارواح کو اس پر ثواب بھیجتے مولا قبول فرما۔ اے اللہ کریم صفدر صاحب کی والدہ کے درجات بلند فرما، ان کے والد گرامی کو عمر فضلی عطا فرما، گھر میں اپنی رحمت فرما۔ محترم ڈاکٹر صاحب کے والدین کے درجات بلند عطا فرما، ہمارے چودھری محفوظ صاحب کے والدین کے درجات بلند عطا فرما، ہمارے میجر ہدایت اللہ صاحب کے درجات بلند عطا فرما۔ اے اللہ کریم شیخ صاحب کے عزیز و اقارب، اے اللہ کریم ان کے درجات بلند عطا فرما، جتنے بھی سنگی ساتھیوں نے شہیدان کربلا میں حصہ لیا، اے اللہ کریم سب کے عزیز و اقارب کی بخشش فرما، مغفرت فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ جتنے بھی دور دراز سے سفر کر کے ہمارے ساتھی ساہیوال اور دیپال پور، اسلام آباد، میاں چنو، بہاڑی، میلسی، کہرڑ پکا، اکاڑا، کوٹرا تک کشن، اڈا پسیرہ، لاہور، فیصل آباد، صادق آباد، بہاول پور، ملتان، اے اللہ کریم جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں لائیو سننے والے ہمارے محترم محمد اختر صاحب انگلینڈ برمنگم اور ان کے ساتھ ہمارے سنگی دوست محمد عتیق صاحب انگلینڈ کی سرزمین سے والدہ بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہمارے محمد عتیق صاحب جو کہ انگلینڈ کی سرزمین پہ ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، انہیں بھی شفاء کاملہ عطا فرما، اور جو ہمارے نگران عتیق صاحب تھے صاحبال کی سرزمین پہ، اے اللہ ان کی بھی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ کریم تمام ہمارے ثنا خان چودھری مشتاق صاحب کی بخشش فرما، حفیظ چیمہ صاحب کی بخشش فرما، ماسٹر اسرت صاحب کی بخشش فرما، سب کے درجات، اور ڈاکٹر ریاست صاحب کی بخشش فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ جتنے بھی سنگی ساتھی دوست احباب تھے اللہ کریم سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ کریم ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، ہم سب کی بھی بخشش فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے جتنے بھی راؤ اختر صاحب بھی اس دنیا سے جا چکے جلد، اے اللہ کریم ان کی بخشش فرما۔ ہمارے صوفی بشیر صاحب ان کی بھی بخشش فرما، درجات میں بلندی عطا فرما۔ ہماری بیٹی ایک بہن امارہ وہ بھی بیچاری فوت ہو گئی، ان کی بھی بخشش فرما۔ جتنے اللہ کریم سب دوست احباب یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے رانا سیف اللہ صاحب بڑے پریشان ہیں کچھ عرصے سے، اے اللہ کریم ان کی گھر کی تمام پریشانیاں دور فرما، کاروبار کی پریشانیاں دور فرما۔ ہمارے محترم محمد شہزاد صاحب بڑے پیار کرتے ہیں اللہ کریم ڈیسنٹ بیکری سے، اے اللہ کریم ان پر بھی اپنی رحمت فرما۔ محترم نعمان صاحب علی بھی سب کی بخشش فرما، سب پر رحم فرما، سب کے کاروبار جان مال میں برکت عطا فرما۔ ہمارے انتظامیہ میں راو انوار الحق صاحب اور دیگر ہمارے صادق آباد سے سرور صاحب اور دیگر یہاں پہ جتنے بھی کارکنان، خواجہ فاروق صاحب، محمد شریف صاحب، ڈاکٹر شہباز صاحب
اور دیگر تمام چھوٹے ہمارے یہاں پہ لڑکے احمد ہے، فرحان ہے، مسعود ہے اور دیگر کارکنان اس انتظامیہ کے تارک میں آستانے کے جو کہ محمد توقیر ہے، اللہ کریم یہ سب راو انوار الحق کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آستانے کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کریم ان سب کی نیک پرورش فرما، ان کو اس آستانے کا اچھا روشن مینار بنا دے، اللہ کریم سب پر اپنی رحمت فرما۔ قاری اسماعیل صاحب اللہ پاک ان کی اور ترقی عطا فرما، درجات بلندی عطا فرما، خوبصورت بیان کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں اور دیگر سلسلے کے لیے بڑی کاوشیں کرم فرما۔ ہمارے تمام ثناخان محمد شفیق صاحب جو دور دراز سے ان کے سارے معاون اور قاری ابراج شاہی صاحب اور ہمارے مرکزی ہمارے کمپیر حافظ سجاد صاحب اور احمد رواز صاحب دیپال پور سے آئے، دیگر سب کی اللہ کریم دونوں جہاں کی برکت عطا فرما۔ تمام دوست احباب سلسلہ عالیہ چراغیہ نقشبندیہ کے جتنے بھی شریک رہے ہیں، محمد سنی ہمارے دوست بڑے پیار کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، اے اللہ کریم تمام دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما، تمام مشکلیں آسان فرما، اپنے کرم سے رحمت سے نواز۔ ہمارے ماسٹر اصغر صاحب، ماسٹر سرور صاحب، محمد افضل صاحب، ماسٹر محمد رمضان صاحب، ہمارے خلیفہ مجاز میرے والد محترم شیخ طریقت کے، اے اللہ کریم بڑھاپا ہے، سخت ضعیفی ہے، اے اللہ کریم ان کا سایہ دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ جتنے بھی ہمارے خالد سعید صاحب بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، محترم محمد خلیل صاحب پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے بھی دوست احباب کوئی بیمار ہیں ہمارے نگران ہیں سب پر کرم فرما، اے اللہ کریم جتنے بھی سنگی ساتھی دوست احباب ہمارے موجود ہیں سب کو دونوں جہاں کی برکتیں رحمتیں عطا فرما، ان کے گھروں کی خیر فرما۔ ہمارا سفر جلد مدینہ منورہ، کربلا معلیٰ، مکہ معظمہ عطا فرما۔ کرونا وائرس اور دیگر معاملات کے ذریعے یہ سفر رک گئے، اے اللہ کریم رکاوٹیں دور فرما۔ قافلہ چراغیہ نقشبندیہ اے اللہ کریم دما فرما، مدینہ پاک کی ہادی نصیب فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم دستور دعا ہے، ہماری بیویاں ہماری پیر بہنیں موجود ہے، پریشان حال ہے، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں دستور دعا ہے، اپنے گناہوں سے بھرے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلائے حاضر ہیں، اے اللہ کریم ہمارے روسیائی پہ نہ جا، ہماری اے اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ سے ہماری گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، کوئی سنانے کے قابل نہیں، اے اللہ تو رحمت کرنے والا ہے، تو غفار ہے، ستار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اے خالق کائنات ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمارا بھرم تیرے ہاتھ میں ہے، ہماری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، ہم گناہگار تیری بارگاہ میں دستور دعا ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، اے اللہ ہم پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہے، اے اللہ کریم اے خالق کائنات ہمارے مصیبت کربلا والوں کے صدقے دور فرما، دلوں کو سکون عطا فرما، دلوں کو اطمینان عطا فرما، اے اللہ کریم وہ بیبیاں جو با حیا تھی، شرم کی پیکر تھی، اے نور کی پیکر تھی، ہماری دھی بیٹیوں کو حیا کا پیکر بنا دے، اے اللہ ہماری دھی بیٹیوں کو حیا کا پیکر بنا دے، اے اللہ ہماری دھی بیٹیوں کو حیا کا پیکر بنا دے، اے اللہ ہماری شرم و حیا رکھ لے، دونوں جہاں میں ہمارا بھرم رکھ لے، اے اللہ ہماری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، ہم گناہگاروں کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ اس آستانے سے وابستہ تمام پیر بہنیں پیر بھائی ہیں سب کو دونوں جہاں میں رحمت عطا فرما۔ اس وقت دستور دعا ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں سے پریشان، کوئی دل کے مرض سے پریشان، کوئی ٹی بی کے مرض سے پریشان، اے اللہ کریم کوئی کرونا سے خوف زدہ، کوئی کسی اور مبتلا بیماریوں میں، اے اللہ سب پر اپنا کرم فرما، اے اللہ کریم یہاں پر کسی طریقے سے بھی ہم نے کسی وبا کا کوئی خیال نہیں رکھا، کوئی ایس او پی پر عمل نہ ہو سکا، اے اللہ کوئی ہم نے اسباب کرونا وائرس سے بچنے کے نہ کیے، مگر اے اللہ جو ہم تو وہ ڈرے وائرس سے جس کا وارث نہ ہو، اے اللہ حسنین کریمین ہمارے وارث ہے، مولا علی ہمارے وارث ہے، چراغ النبی شاہ ہمارے وارث ہے، اے اللہ ان وارثوں کے صدقے ہم سے بلا دور فرما، مشرق سے مغرب شمال سے جنوب، اے اللہ کریم اس پاکستان کی سلامتی عطا فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے مرشد خانے کی حاضری کی توفیق عطا فرما،
اے اللہ جتنے بھی ساتھی ہمارے پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے اکبر کرما والا صاحب اے اللہ کریم صحت کاملہ عطا فرما, ان کے بچوں پر ان کا سایہ سلامت رکھ. اے اللہ ہمارے راؤ ذیشان وہ بیچارے پریشانی میں اسلام آباد سے آتے ہیں, بڑے ہی پریشان ہیں. اے اللہ صبر بھی اب ممکن نہیں ہو رہا. اے اللہ تو قادر ہے اس بات پر کہ حسنین کریمین کے صدقے عطاؤں کے دروازے کھول دے, رزق کے دروازے کھول دے, محتاجیاں دور فرما. اے خالق کائنات اتنا عطا فرما کہ بچوں کی ضرورتیں پوری فرما. اے اللہ سب کی نیک ارمان پورے فرما, نیک خواہشیں پوری فرما. اے اللہ کریم اپنے کرم سے نواز, رحمت سے نواز ہمارے محترم محمد طالب زرگر. اے اللہ کریم کاروبار جان مال میں برکت عطا فرما. ہمارے علی عمران محترم اے اللہ کریم ان کے والد مرحوم اس دنیا سے جا چکے, ان کی بخشش فرما, ان کے درجات بلند فرما. ان کی والدہ کا بھی سایہ ان پر سلامت رکھ. اے اللہ کریم ان کے گھروں کو آباد فرما. سارے سنگی ساتھی ہمارے جتنے بھی اس وقت دعا میں شریک ہیں, چھوٹے بڑے سب اس در پر کوئی چھوٹا نہیں, سب علی والے ہیں, سب حسین والے ہیں, سب چراغ والے ہیں. سب کے چراغوں کو روشن کر دے. اے اللہ سب کے دیے جلا دے. اے اللہ سب کے دیے جلا دے. اے اللہ سب کے دیے جلا دے. اے اللہ ہمارے دلوں کے دیے بجھ چکے ہیں. اے اللہ مایوسیوں کے سائے ہیں. اے اللہ غموں کے سائے ہیں. اے اللہ تیرے پیاروں کے صدقے ہمارے مایوسیوں کے سائے مسرتوں میں بدل دے. اے اللہ مسرتوں میں بدل دے. ہمارے بجھے ہوئے دل اپنے عشق سے روشن کر دے. اے اللہ ہمارے تنگ سینے کشادہ کر دے. اے اللہ بجھے ہوئے چراغ روشن کر دے. اے خالق کائنات کرم کر دے. تیرے کرم کے طلبگار ہے, تیری رحمت کے طلبگار ہے. مدینے کا سفر عطا فرما, کربلا کا سفر عطا فرما. وہ حسین وادیاں, وہ گنبد خضرا کی ہوائیں, اے اللہ وہ سفر عطا کر دے. اے اللہ وہ سفر عطا کر دے. اے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا, ہمیں در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے. میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ. میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ. مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے. ہماری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی مچلے. انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. ہمیں در پہ پھر بلانا. اے اللہ ہمیں اپنے در پہ بلا لے. اے اللہ ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا لے. اے اللہ گنبد خضرا کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما. اے اللہ طواف کعبہ کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ کربلا معظمہ کی سعادت نصیب فرما. خیریت کے بار بار سفر عطا فرما. اے اللہ رکاوٹیں دور فرما. اپنے کرم سے نواز ہماری بیویوں کی, دی بیٹیوں کی. اے اللہ نیک رشتے عطا فرما, غیب سے نیک رشتے عطا فرما. جتنی بھی بیٹھی ہیں سب کو نیک رشتے عطا فرما. جلد ان کو اپنے گھروں کا کر دے. ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. رزق کی تنگیاں ہیں وہ دور فرما. اے اللہ کریم تمام اس آستانے کے, اس گلی کے ہمسائے, عزیز و اقارب, رشتہ دار
جتنے بھی سب جی اے اللہ کریم ہمارے محترم اس وقت موجود ہیں، دعا کی درخواست کی ہمارے ہم صاحب محترم محمد خالد صاحب انگلینڈ میں ان کی بچیاں رہتی ہیں، اللہ کریم ان کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے جتنے بھی دوست انگلینڈ میں موجود ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، امریکہ میں ہمارے جتنے بھی سنگی، کینیڈا میں ہمارے محترم ابرار صاحب بیمار ہیں، اے اللہ کریم شفا کاملہ عطا فرما، پتے کا آپریشن بھی ہوا، دیگر امراض میں گرفتار ہے، اے اللہ ڈاکٹر جو بھی کہیں تو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما، اے اللہ کریم اپنے کرم سے نواز، رحمت سے نواز، ہالینڈ میں ہمارے جتنے بھی ساتھی موجود ہیں ان کی خیر فرما، اے اللہ کریم امریکہ میں موجود ہمارے طیب صاحب امریکہ کی سرزمین پہ موجود ہیں، بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ کریم بڑے پیارے دوست ہیں شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ کریم تمام ہمارے بیرون ملک میں جہاں کہیں بھی ہمارے عتیق صاحب، ہمارے محترم مدر صاحب، اختر صاحب اور دیگر تمام کارکنان جتنے بھی انگلینڈ کی سرزمین پہ کام دین کا کر رہے ہیں، سلسلے کی خدمات بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، اے اللہ کریم ان کی جانوں مالوں میں برکت عطا فرما، ہمارے تنویر صاحب شوگر ہو گئی ہے، اے اللہ کریم شفا کاملہ عطا فرما، دیگر جان مال میں برکت، ہمارے محترم عزیز صاحب اور دیگر ہمارے تمام سنگ ساتھیوں کی خیر فرما، اے اللہ کریم سب کو شفا عطا فرما، یہاں سے اس بزم سے اس در سے اے اللہ سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، کوئی خالی نہ جائے، سب کی جھولیاں بھر دے، اے اللہ ہمارے یورپ کا سفر، انگلینڈ کا سفر، بیرون ملک کا سفر جو رکاوٹیں دور فرما، اے اللہ تمام سفر سلسلے کے لیے خیر و عافیت کے فرما، اور دیگر مدینہ منورہ سب سفر خیر و عافیت کے فرما، اے اللہ ظاہری اور باطنی سفر، زمینی سفر، ہوائی سفر سب میں خیر فرما، کرم فرما، فضل فرما، رحمت فرما، ہم سب کی جان، اولاد، مال، ایمان، علم، رزق میں برکت عطا فرما، اس آستانہ سے وابستہ تمام پیر بہنیں سب کی خیر فرما، اس آستانے پہ تمام کام کرنے والیاں، کام کرنے والے، محبت کرنے والے، محبت کرنے والیاں، نسبت رکھنے والے سب کی خیر فرما، چھوٹے بڑے سب کی خیر فرما، اس آستانے پہ جو بھی آئیں اے اللہ ان کا بہترین فیوچر بنا، بہترین مستقبل بنا دے، بہترین اے اللہ کریم دونوں جہاں کی برکات نصیب فرما، قاری ماجد صاحب کے بھائی موجود ہیں، ان کے والد گرامی، ان کی والدہ، ان کو اے اللہ کریم عمر خضری عطا فرما، ان کے گھر، ان کے بچوں پر اپنی رحمت فرما، اپنا کرم فرما، فضل فرما، دونوں جہاں کی برکت رحمت عطا فرما، اے اللہ کریم ہمارے عمران صاحب اسلام آباد کی سرزمین سے تشریف لائے، اے اللہ کریم ان پر کرم فرما، پولیس ڈپارٹمنٹ، سیکورٹی کے انتظامات، پیر بھائی ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں سب جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان محافل میں کرتے رہے، اے اللہ کریم سب کو دونوں جہاں کی برکت عطا فرما، ایوب صاحب لنگر پکاتے رہے، چھوٹا بڑا سب، حسینی لنگر پکانا ہی سعادت ہے، ہم میں خود میں کوئی کمال نہیں، کمال کمال والوں میں ہے، اے اللہ کریم سب کو باکمال کر دے، سب کو اچھا کر دے، سب کو بہتر بنا دے، ہم سب کی جان، اولاد، مال، ایمان، علم، رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ کریم ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وصحبہ اجمعین برحمتک الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوست احباب